بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اور پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جن لوگوں کی اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے اللہ اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے. اور میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا. یہی وہ چیزیں تھیں جس سے لوگوں کو قرآن پاک کی صداقت پر یقین ہوتا تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جو کچھ قرآن پاک کہتا تھا وہ اسی طرح پورا ہوتا تھا. تو قرآن پاک نے کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے. چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے ایسا کر دیا. اب ایک ضابطہ پیش کیا جا رہا ہے اور میں نے کہا کہ دو صورتوں میں جو ذہنوں میں پیدا ہوتے تھے سوال ان کا جواب دیا جا رہا ہے. کس طرح کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دوستی نہ رکھو اور کس طرح کی دوستی نہ رکھو. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. لا ينهاكم الله نہیں منع کرتا ہے تم کو اللہ تعالی عن الذين ان لوگوں سے لم يقاتلوكم جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی. فی الدین دین کے بارے میں گھر کے جائیداد میں جھگڑا ہو جائے پراپرٹی کی لڑائی ہو اس کی وجہ سے لڑائی ہو کاروبار کی وجہ سے لڑائی ہو اس کی یہاں کوئی بحث نہیں ہے. دین کے بارے میں جنہوں نے تم سے جھگڑا کیا ان کے مسائل جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جھگڑا نہیں کیا لا ينهاكم اللہ نہیں منع کرتا ہے اللہ تعالی تم عن الذین ان لوگوں سے لم یقاتلوا جنہوں نے جنگ نہیں کی تمہارے ساتھ فی الدین دین کے بارے میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کیا. چنانچہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے باقی بہت سارے قبائل تھے غیر مسلموں کے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا. ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جو 68 صحابی شہید کیے انہوں نے دھوکہ دے کر کے جو ان میں سے بچ گئے تھے 2 حضرات واپس آ رہے تھے ان میں سے ایک نے ان کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا مگر یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. کافر تھے مشرک تھے غیر مسلم تھے مگر ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا بھی نہیں. مکہ والوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا ان کے گھروں سے نکلنے کے لیے. باقی سارے عالم نے تو نکلنے پر مجبور نہیں کیا. جنہوں نے تم سے جھگڑا نہیں کیا جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور یہ انتہائی مبالغہ ہے کہ جن کے ساتھ تمہارا جھگڑا نہیں ہوا ان کے ساتھ احسان کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. احسان کرنے سے تو پروردگار جانوروں کے ساتھ احسان کرنے سے جو دشمن براہ راست ٹکرا رہے ہیں ان پر احسان کرنا چونکہ مظلوموں کے اوپر ظلم ہے ان پر احسان کرنے سے منع کرتا ہے. لیکن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مظلوموں کے اوپر بھی احسان کیا. میں یہ روایت پیچھے سنا چکا ہوں. امام محمد رحمت اللہ علیہ کی 3 کتابیں سیر کبیر سیر صغیر ان میں سے سیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ
کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مکہ میں قحط پھیل گیا ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو ایک تو آپ نے سمامہ کو خط لکھا کہ ان کا غلہ جاری کرو، لیکن دوسری طرف آپ کو معلوم ہے غلہ تو وہ خریدیں گے جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ خریدیں گے کیسے؟ حالانکہ ان کے ساتھ براہ راست جنگ چل رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں چندہ کر کے 500 دینار سونے کی اشرفی، 500 اشرفیاں مکہ کے سرداروں کو بھیجی کہ اپنے غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ بھی غلہ خرید سکے۔ آپ کہہ سکیں گے کہ ان کے سردار تو ان کے ساتھ جنگ جاری ہے اور وہی کافر ہیں، تو ان کو پیسے دیے ہوں گے وہ تو کھا جائیں گے۔ آج کے مسلمانوں میں، آج کے کافروں میں، اس دور کے کافروں میں بھی فرق ہے۔ ان کے ابھی کچھ ضابطے تھے، یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ غریبوں کے نام کا چندہ آئے گا وہ کھا جائیں گے، غریبوں کے نام کی ریلیف آئے گی اور 2 سال کے بعد سیٹھوں کے گھروں میں وہ کمبل ملیں گے، یہ ڈر ان سے نہیں تھا۔ آپ نے ان کو بھیجا اور مکہ کے سرداروں نے غریبوں کو تلاش کر کر کے وہ 500 دینار بانٹے۔ تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنے سے اللہ نہیں منع کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ احسان کرنے کا حکم ہے، ان تبروا، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کرنے سے اللہ نہیں منع کرتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ احسان کرو۔ وہ روایت سب کو معلوم ہے کہ ایک عورت جہنم میں صرف اس لیے گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بلی کے اوپر ظلم کیا تھا، انصاف نہیں کیا تھا، بلی رکھی تھی، اس کو اس کی خوراک بھی نہیں دیتی تھی اور چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ کیڑے کھیڑے کھا کر کے گزارا کرے۔ انصاف کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہا ہے، انصاف تو کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ضابطہ طے ہوا کہ جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، یعنی آج کی زبان میں جو خاموش ہیں، انوسنٹ ہیں، کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہے، ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، ان کے اوپر احسان بھی کرنا ہے، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام بھی آنا ہے، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے منع نہیں کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی کرنا اور ظلم کرنا یہ مطلب ہے کہ کافروں سے دوستی نہ لگاؤ۔ پھر دوبارہ اس آیت کو سنیں، لا ینہا، نہیں منع کرتا ہے، تم کو، بہت آسان ہے عربی، کاش کے پڑھنے کا شوق ہو لوگوں کو۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ، عن الذین، ان لوگوں کے سے، لم یقاتلوکم، جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم، اور جنہوں نے تم کو نہیں نکالا۔ اگر یہ سارا معاملہ کس بارے میں؟ فی الدین، دین کے بارے میں۔ باقی کوئی جھگڑا ہو گیا، بچوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جنہوں نے نہیں نکالا تم کو من دیارکم، تمہارے گھروں سے، اللہ منع نہیں کرتا ہے ان تبروا، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت نقل کی، اور دوسرے حضرات نے بھی، کہ یہ آیت خاص طور سے کب نازل ہوئی؟ کہا اس وقت میں نازل ہوئی جب مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے ایمان والے مدینہ میں اللہ کے کرم سے خوشحال ہوتے چلے گئے، اور ان کے کئی سارے رشتے دار صاف نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ آیت ہے آگے، دیکھو نا کیا ہے آگے، یہ نہیں ہے جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا، اللہ منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، نہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں جو ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، کوئی پریشان حال ہے، ان کے اوپر احسان کرنا ہے۔ اور جہاں تک عدل و انصاف کی بات آئی تو وہ تو دشمن کے ساتھ بھی کرنا ہے، میں نے کہا جانوروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ تو پھر جنہوں نے جنگ کی
اور جنہوں نے گھروں سے نکالا اور جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، ان کے ساتھ منع کون سی چیز ہے؟ ان تولوہم، منع ہے تولوہم، موالات کرنا۔ اور موالات کا مطلب دو ہی، ایک تو یہ ایمان والوں کے مقابلے میں ان کی محبت کرنا، ان کی کامیابی کا دم بھرنا، ایمان والوں کے راز ان کو بتانا، ایمان والوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی حمایت کرنا، اور دوسرے نمبر پر ان کے طریقوں کو اپنانا۔ کیسی بدقسمتی ہے، مسلمان طریقے سارے کافروں کو اپناتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے اور کہتا ہے میں اس لیے ستا رہا ہوں حرام زیادہ کافر ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ان تبروہم کہ تم مکہ والوں کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ منع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 500 دینار کیوں بھیجتے؟ اگر ان کے ساتھ احسان کرنا منع ہوتا تو ابھی پیچھے گزرا وہ جو مانگنے والی عورت آئی تھی اس کو دینے کے لیے حضور چندے کی اپیل کیوں کرتے؟ اگر منع ہوتا تو وہ جو حضرت عائشہ کی بہن کی والدہ آئی ہے وہاں سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر میں آنے سے اور اس کے ساتھ احسان کرنے سے منع کرتے، منع نہیں کیا، اس سے منع نہیں ہے۔ منع کس سے؟ ان تولوہم کہ تم ان سے موالات کرو، اور موالات کے میں نے کہا دو معنی بس۔ ایک معنی ایمان والوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے، دوسرے ان کے طریقوں کو اپنایا جائے، ان کے شادی کے طریقے، ان کے بیاہ کے طریقے، مرنے کے طریقے، جینے کے طریقے، سارے کے سارے تو ان کے اپنا لیے ہیں، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ بھئی ان سے ہماری بڑی دشمنی ہے۔ کس چیز کی دشمنی ہے؟ سارے کام وہی کرنے لگ گئے مسلمان، جو وہ کر رہے ہیں ایک ایک کام تلاش کر کر کے کرتے ہیں کہ فلاں کام ابھی باقی رہ گیا، وہ ہمارے پڑوسی غیر مسلم کرتے تھے وہ ہم نہیں کر سکتے، اس سے منع کیا ہے، یہ حرام ہے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ منع کرتا ہے تم کو عن الذین، ان لوگوں سے قاتلوکم جنہوں نے جنگ کی تم سے فی الدین، دین کے بارے میں، واخرجوکم اور جنہوں نے نکالا تم کو من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور جنہوں نے مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، ومن یتولہم اور جو ان سے ساتھ دوستی لگائے گا، دوستی کے وہی معنی ان کے طریقے اپنائے گا، ان کے کلچر پر چلے گا، ان کی صورتیں بنائے گا، ان کی سیرتیں اپنائے گا، وہ ظالم ہے۔ فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین کا نام بدنام کرتے ہیں اور دوستیاں ان کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دعویٰ ایمان کا دوستی ان کے ساتھ۔ جب ان ضابطوں کے اوپر ایمان والے عمل کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، نتیجہ نکلا اور نقطہ نقد نکلا، آگے اسی کا تذکرہ۔ ابو لہب ساری زندگی دشمن رہا، حدیث میں موجود ہے، جہاں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کہیں بیان فرماتے تھے یہ پیچھے سے پتھر مارتا تھا، اس کی آواز بڑی اونچی تھی، اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگو یہ میرا سکا بھتیجا ہے، میں گھر کا بھیدی ہوں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ تمہیں لات اور عزا سے جیتا دے گا، نعوذ باللہ، کہتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ابو لہب۔ لیکن جب ان ضابطوں کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو پھر برادریوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر نہیں ہماری یہ برادری ہے، ہماری برادری مسلمان ہے، بھاڑ میں جائے، کیا برادری ہے یہ؟ پھر ابو لہب کی بیٹی درہ ایمان لا رہی ہے اور اتنے اونچے درجے کی صحابی ہے، اس عورتوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، ایک عورت کی اس کے ساتھ تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو گئی اور اس نے کہا جا ابو لہب کی بیٹی۔ حضرت درہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، آپ نے فرمایا جس نے درہ کو تانا دیا اس نے مجھ کو تانا دیا۔ کیا ابو لہب میرا چاچا نہیں تھا؟ اس کا باپ ہے تو میرا تو سگا چاچا ہے، اس نے مجھ کو تانا دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی ایمان والی عورت ہوتی ہے وہ جو سیکھنی، ارے ابھی وہ سیکھی نہیں، کلمہ پڑھ لیا، وہ جناب وہ فلانی برادری کی، وہ برہمن، وہ ایمان قبول کر چکا ہے تو برہمن تو ہم سارے کے سارے تھے، کتنے دن گزرے ہم کو کلمہ پڑھے ہوئے، چند سال تو ہوئے ہیں،
آپ نے فرمایا جس نے درہ کو تانا دیا اس نے مجھے تانا دیا. جب اس طرح عمل ہوتا ہے ان ضابطوں کے ساتھ تو نتیجہ نکلتا ہے. پھر وہ گھروں کے جھگڑے نہیں رہتے، پھر بچے بھی سمجھتے ہیں کہ باپ ہمارا بیوقوفی کر رہا ہے. مکہ، پورے مکہ کے اندر پوچھا جائے سب سے کمینہ کون ہے تو جواب ملے گا وہ شخص کہ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے. کہنے لگا فلاں محلے میں اونٹنی نے بچہ دیا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو تھوڑے گند سا نکلتا ہے وہ بیل، اردو میں کہتے ہیں جیر، ہماری زبان میں کہتے ہیں، وہ پڑی ہوئی ہے. کوئی باہمت آدمی اٹھے اور وہ وہاں سے اٹھا کر لائے اور ان کی پشت پر ڈال دے. اور بعض لوگوں نے کہا سلا جزور، وہ اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر لائے اور حضور کی کمر پر ڈال دے. دیکھو ابو لہب بھی ہے مگر اس نے یہ کام نہیں کیا، خود ابو جہل نے نہیں کیا. یہ کام کس نے کیا؟ عقبہ ابن ابی معیط نے یہ کام کیا.